ٹھیک ہے، اگر تم ڈھول بجاتے ہو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں، پھر آج بھی ہمت کر کے میں تم کو ڈھول بجانے کی اجازت دے دوں۔ ٹھیک ہے، ڈھول بجانے کا شوق ہے، میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اب تم کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ پانی والو شوق سے ڈھول بجاؤ، مگر ایک چھوٹی سی شرط ہے، ایک چھوٹی سی شرط ہے، اس کو پورا کرو، پورے پالی کے ہر گھر میں ڈھول بجاؤ۔ یہ جس دن تیرے 6 مہینے کے بچے کا انتقال ہوگا اس دن بھی تو ڈھول بجانا۔ جس دن تیرے 18 سال کا جوان بیٹا کسی ایکسیڈنٹ میں مرے گا اس دن بھی تو ڈھول بجانا۔ جس دن تیرے باپ کی میت ہوگی اس دن بھی تو ڈھول بجانا۔ اگر اس دن تو ڈھول بجا لے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس طرح سے سید امین القادری صاحب، جو پوری دنیا کے خاص کر ہندوستان کے سب سے اچھے مقررین میں جن کا نام آتا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں تبلیغ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تقریر کر کے سمجھاتے بھی ہیں۔ انہوں نے کیسے ڈھول بجانے کی اجازت دے دی اور انہوں نے کہا کہ آپ شوق سے ڈھول بجائیں، شوق سے جو ہے اس طرح سے عیاشی کریں، لیکن شرط انہوں نے جو رکھی ہے وہ قابل غور ہے کہ اگر آپ کے گھر میں میت ہوتی ہے تب ڈھول بجا سکتے ہیں تو بجائیں۔ اگر آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، نوجوان بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ ڈھول بجا سکتے ہیں تو پھر شوق سے بجائیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا بتایا جاتا ہے کہ ڈھول، تاشا، اس طرح سے بینڈ باجا، بانسری وغیرہ کا استعمال کرنا شریعت میں بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس کے باوجود محرم الحرام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور غم حسین کا نام دے کر کے اس طرح کی عیاشیاں کرتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا غم ہے، کیسا درد ہے اور کیسی محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جن کی شہادت کے غم میں لوگ ڈھول بجاتے ہیں، جن کے شہادت کے غم میں لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، گانا بجانا، اس طرح سے ڈانس کرنا اور عجیب عجیب شکلیں بنا کر کے لوگوں کے سامنے بازاروں میں، مارکیٹس وغیرہ میں، گلیوں میں ٹہلنا، گھومنا، یہ کیسی محبت ہے جو آج تک سمجھ میں نہیں آتی۔ جبکہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، سنیوں کا نہیں ہے، بالخصوص جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق رکھتے ہیں، ان کا طریقہ تو یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ پھر ہم کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ لامحالہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، لامحالہ یہ ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جو امام حسین سے محبت نہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں، لامحالہ یہ ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جو یزیدیوں سے عشق رکھتے ہیں اور ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین اور 72 نفوس قدسیہ کی شہادت کے بعد کس طرح سے یزیدیوں نے پورے کربلا میں، کوفہ میں یہ عیاشیاں کی، کس طرح سے وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کے لے کے گئے اور نعرہ بلند کیے جیت کے، اور کس طرح سے وہ لوگ خوشیاں منائیں۔ تو آج ان کی شہادت کے دن یعنی محرم الحرام میں اگر اس طرح کی خوشی ہم بھی منا رہے ہیں، اس طرح سے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم یزیدیوں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، امام حسین کی حسینیت کے طریقے پر نہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو امین القادری صاحب نے بتایا جس سے میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں، کیونکہ شریعت پر یہ عمل کریں گے نہیں۔ شریعت کے مسئلے بتائے جاتے ہیں لوگوں کو، یہ ناجائز و حرام ہے، صرف محرم ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی یہ ناجائز و حرام ہے، تو پھر محرم کے موسم میں، محرم کے مہینے میں اس طرح سے غم حسین کا نام دے کر کے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ اگر آپ کو غم ہے اور غم میں آپ ڈھول تاشا بجاتے ہیں تو پھر یہ طریقہ اپنائیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ اپنے تو کیا، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، کسی معاشرے میں کسی ایک فرد کا انتقال ہوتا ہے تو مائک تک بجانا چھوڑ دیتے ہیں، شادیاں کینسل کر دیتے ہیں، تو پھر کیسے کوئی آدمی اپنے گھر میں ڈھول تاشا بجا سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کی موت پر، اپنے والد کی موت پر یا کسی کے ایکسیڈنٹ پر یہ بالکل بجا نہیں سکتے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور اس طرح سے میلوں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا اور سچا سنی سمجھتے ہیں، حسینی سمجھتے ہیں، ان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ یزیدیت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو خود بھی اس سے بچیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیں، اور آپ کے ساتھیوں میں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ان کاموں میں ملوث ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.